میں کھل کر کے کہتا ہوں، نہ یہ ڈپارٹمنٹ سے، نہ حکومت سے، نہ عہدیداروں سے کوئی امید نہیں. یہ کیا انصاف کریں گے؟ یہ سب اسی تھال کے چٹے بٹے ہیں، ان کی سب مرضی اور منشا سے ہوتا ہے. یہ میرے آقا کو پورا ملک جب نشانہ بناتا ہے، ان پاکھنڈیوں کو یہ کھلا چھوڑے رہتے ہیں، آزاد گھومتے رہتے ہیں. سب اسی تھال کے چٹے بٹے. میں ان سے کوئی ایک پیسے کی امید نہیں رکھ رہا ہوں. کون سی عدالتیں آج، کون سے کورٹ، کون سے کچہری، کون سے ڈپارٹمنٹ، کون سی حکومتیں آج انصاف کر رہی؟ سب ایک طرفہ کیا جا رہا ہے میرے عزیزوں، ون سائڈ. اب جو آس ہے اس امت کو میں یہی کہنا چاہوں گا، اب تم لوگوں کے ان دیے ہوئے لالی پاپ کے انتظار میں مت رہو جو کھلونا دے کر تمہیں سلا دیا کرتے ہیں. سیاسی نیتا بڑے بڑے بھاشن کر کے تمہیں بزدل بنا کر چلے جاتے ہیں. کچھ نہیں ہونا ہے، سب ہو جائے گا. اب جو ہوگا وہ تمہارے بازوؤں کی قوت سے اللہ رب العزت کی مدد آئے گی. ہاں، گھر میں بیٹھ کر کے صرف دعا کرنے سے نہیں، تم اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ، چینج ہو جاؤ. میں کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، توجہ سے سنو. جب تمہاری زندگی بدل جائے کہ میرا جینا مرنا سب نبی کے لیے ہے، پھر دیکھنا کہ میرا رب تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے پا پکا ہے. قرآن میں کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی. اللہ رب العزت نبی کے غلاموں کی مدد اتارے گا. ہاں، ایک وقت وہ تھا کہ تم جس طرف سے گزرتے تھے شجر و حجر سلام کرتے. ہاں، تمہیں پتا ہے سمندر راستہ دے دیا کرتے. افریقہ کے جنگل کے درندے نبی کے غلاموں کے تلوے چھانٹتے تھے کہ مصطفیٰ کا غلام آیا ہے مدینے سے. اور کہاں آج ہماری حالت یہ ہے؟ آج ہماری حالت یہ ہے کہ لوگوں کی ٹھوکروں پر تمہاری عبادت گاہیں آج خطرے میں. مینار، مسجد، منبر، محراب سب اب داؤ پر لگے ہیں. بلکہ آج میرا یہ جملہ سن کر کے جاؤ، یہ کہ بعد دیگرے ظلم بڑھتا جائے گا، ظلم بڑھتا جائے گا. کیوں؟ ان سب کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ امام حسین کی ایک بات یاد آتی ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ ظالم وہی نہیں جو تلوار اٹھا کر گردن مارتا ہے، بلکہ ظالم وہ ہے جو ظلم کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے. ظلم کو دیکھ کر خاموش. ہمارا کیا بگڑ رہا ہے؟ ہمارے ہاں تو سب سیف ہے، یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے. ارے وہ گجرات میں ہو رہا ہے، ارے وہ ایم پی میں ہو رہا ہے، ارے وہ یو پی میں ہو رہا ہے، ارے وہ کشمیر میں ہو رہا ہے. یاد رکھنا، پڑوس میں لگے ہوئے گھر کی آگ کی چنگاری جب اڑ کر آئے گی تمہارا گھر بھی جلائے گی، وہ آگ پھیلے گی. اسی لیے آج ان بکھری ہوئی زندگیوں میں صرف ایک میسج میرا لے لو. اقبال سے پوچھا گیا تھا ہماری بیماری کا علاج کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا پہلے یہ تو معلوم کر لے کہ بیماری ہے کیا، بیماری کا علاج بعد میں، یہ معلوم کر لے کہ بیماری کیا ہے. آج یہی کہتے ہیں نا، ارے نہیں ہم مسلمان پورے ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، یہی بڑی بیماری ہے. سیاست میں ان کی نمائندگی نہیں، یہ بڑی بیماری ہے. یہ اخلاق میں بہت پیچھے ہیں، یہ ان کی بڑی بیماری ہے. ان کی قیادت نہیں ہے، یہ بڑی بیماری. بیماریاں تو لوگ الگ الگ اپنے اپنے حساب سے بتا رہے ہیں، لیکن اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. ہاں، کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ کینسر ہوا ہے لیکن کہتے نہیں گیس کی بیماری ہے. چھپا رہے ہو تم کینسر کو، کینسر ہوا ہے کب تک چھپاؤ گے؟ گیس کی بیماری ہے، ایسیڈیٹی ہوئی ہے اور کچھ نہیں. تو چورن کھانے سے کہاں کینسر جانے والا ہے؟ تم صرف اور صرف تسلی کے لیے کہہ رہے ہو کہ گیس کی بیماری ایسیڈیٹی ہے. حقیقت میں پہنچو. اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. مومن جو زوال پذیر ہے آج، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، اقتدار نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے نہیں. تمہارا زوال کا سبب کچھ اور ہے. وہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی.
اب علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے علاج صرف اتنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہی ایک مین پوائنٹ ہے جس پر واپس آنا ہے۔ نوجوانوں سے آج میں کہوں گا، آج کے بعد رات کو اب گھر جاؤ گے یہ طے کر لینا دنیا کے لیے بہت جیا ہے، اب مدینے کے والے کے لیے جینے کا وقت آ گیا ہے۔ میں دوستوں کے لیے بہت چیزیں قربان کر چکا ہوں، اب گنبد خضرا کے لیے قربانی کا وقت آ چکا ہے، اس لیے کہ ہمارے ماضی میں ہمارے اسلاف یہی نعرہ لگاتے تھے، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے۔ جب یہ جذبہ دوبارہ بیدار ہوگا، دوبارہ آئے گا کہ اب جیے گا نوجوان تو اپنے نبی کے لیے جیے گا۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اخیر زمانے میں اس غیور امت کو بہترین میسج دیا تھا، بہترین میسج دیا تھا۔ اے جوان، کیا تو سمجھتا ہے تجھے جو جوانی ملی ہے بازاروں کے لیے یا ہماری لائف ہے انجوائے کرنے کے لیے؟ نہیں نہیں، اس بریلی کے چمکتے ہوئے چراغ نے یہ کہا تھا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور ان کے دادا مجدد وقت نے امام احمد رضا نے یہ کہا تھا، اے لوگوں تم کیا سمجھتے ہو یہ زندگی ہمیں اپنے عیش کے لیے ملی ہے؟ نہیں نہیں، سنو، حقیقت میں ہمیں ملی ہے یہ لائف، یہ زندگی تو کس کے لیے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ زندگی گزارنے کا یہ طریقہ کر لو۔ اے نوجوانوں، تم ابھی دنیا میں جس طرح مست ہو، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم نے آج تک وہ تڑپ نہیں پیدا کی جو بلال حبشی کی طرف تھی۔ آج تک وہ طرف تمہارے دل میں نہیں آئی۔ صدیق اکبر سے پوچھو آپ کی زندگی کا سب سے محبوب مشغلہ کیا ہے؟ دنیا میں اگر کوئی سب سے بہترین کام آپ کا ہے تو کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، خیرات ہے، صدقہ ہے، غریبوں کی مدد کرنا، تیمارداری کرنا، بیماروں کی جنازہ اٹھانا، کیا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے بڑا مشغلہ، سب سے بڑی نیکی النظرۃ الی وجہ رسول اللہ، فرماتے ہیں رسول اللہ کے چہرے کو بار بار دیکھنا یہ میری زندگی کا مشغلہ۔ زندگی انہوں نے اسی لیے رکھی ہے۔ صحابہ کا یہ جذبہ بیدار کر لو، یہ آپ کے اندر تڑپ آ جائے اور عرض کرو مدینے والے کو یوں کہہ کر کہ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے بڑے دن ہو گئے ہیں، گھر کو سجاتے سجاتے، جس دن تمہاری آواز پہنچے گی مدینے انشاءاللہ، وہ دن دور نہیں کہ وہ آمنہ کا لال، کائنات کا سب سے حسین چہرہ تمہارے خوابوں میں ہوگا، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ یہ جذبہ میں تمہارے اندر اس لیے ڈال کر کے جا رہا ہوں کہ آج شاید آنکھیں بہت تھکی ہوئی ہیں دنیا دیکھ دیکھ کر کے، ان بازاروں کی زینت کو دیکھ دیکھ کر کے بے غیرتی آ گئی، ایمان کی حلاوت میں کمی آ گئی، نظریں آج گناہ کر 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 کے اس قدر عیاش اور بے حیا ہو گئی کہ اب خون دیکھ کر کے بھی بیدار نہیں ہوتی، اپنے بھائیوں کے گردنوں پر چلتی ہوئی چھری دیکھ کر کے بھی بیدار نہیں ہوتی، اپنی ماں اور بہنوں کو بازار میں اجڑتا ہوا دیکھ کر کے بھی بیدار نہیں ہوتی۔ ان آنکھوں کی خطا یہ ہے کہ ان آنکھوں کو ہم نے عیاش بنایا ہے، یا تو پھر پورنوگرافی کے ذریعے سے، یا تو پھر شیطانی رقص کو دیکھ کر کے، یا دنیا کی چکا چوند نے تمہیں بیزار کر رکھا ہے۔ آؤ ان آنکھوں کو آج کی رات یہ طے کر لو کہ میں اب
देखने की तलब लेकर के जाऊंगा घर, इसलिए कि मैंने सुना है मेरे आका मेरे मुस्तफा मदीने वाले बड़े गैरतमंद है। हातिम ताई जितनी सखावत नहीं करता, मेरे मुस्तफा वो एक लम्हे में सखावत किया करते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा ये है कि कभी किसी ने मांगा हो वहां से ना कभी नहीं आया। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ऐ जवानों कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो मांगने में देर किस बात की, पूछने में देर किस बात की। आओ अब मुस्तफा करीम के दरबार में ये नहीं कहेंगे कि मेरे आका अब इन हालात को सुधार दो, इन हालात को आप संवार दो, बल्कि अब ये कहते हैं या रसूल अल्लाह एक बार अपना जलवा दिखा दो, एक बार अपना जलवा दिखा दो या रसूल अल्लाह। आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दरूद। उस चेहरे जमाले जहां आका नक्श तुम्हारे सामने देकर जाता हूं, आज की रात के बाद उसी तरफ में अपनी बाकी जिंदगी गुजार लेना, इसलिए कि जिस दीवाने और जिस आशिक के दिल में यह तरफ हो जाए कि मुझे अब कायनात का सबसे बड़ा हुस्न देखना है, कसम रब्बे जुल जलाल की, दुनिया की कोई हसीना उसे अपनी तरफ बुला ना सकेगी, कोई हुस्न उसे धोखा नहीं दे सकेगा। वो हुस्न ही कैसा था जिसके बारे में सहाबा कहते हैं अंजुमन में आए तो ऐसा लगता हसीन गुलाब खिला हो, जब बात करे तो ऐसा लगे कि दांतों से निकलने वाली रोशनियों से रात में उजाले पैदा हो जाए। वो हसीन चेहरा ऐसा कि बुरे वाला अमामा, घनी जुल्फे, बल खाती हुई जुल्फे और रुख से मुस्कुराए तो अनार से ज्यादा सुर्खी और लबों पर गुलाब से ज्यादा हसीन पंखड़ियां और वो लबहाए नाज जिनसे झड़ते हैं हजारों मोतियां। मेरे अजीजों उस चेहरे जमाले जहां आरा का तस्वुर में दे जाता हूं, आज पलटने की रात है, उस गुंबद खजरा की छांव में ले आता हूं जहां देखने का तुम्हारे अंदर ये ऐसा जज्बा पैदा हो जाए। वो कैसा हुस्न था जिसको शायर कहता है चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है, आरिज है कि वल फज्र की आयात के अमी है, आरिज है कि वल फज्र की आयात के अमी है, और गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, और गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बरफर के जमी औजे सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, कद है कि नबुव्वत के खदो खाल का मेयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, पलके हैं कि अल्फाज रुखे लौहो कलम है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दा की जुबान बोल रही है, खुतबे है कि सावन के उमड़ते हुए दरिया, किरत है कि असरारे जहां खोल रही है, ये दान शीराज़े शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दबकते हुए हीरे, ये मौज तबस्सुम है कि रंगों की धनक है, ये मौज तबस्सुम है कि रंगों की धनक है, या ठहरा हुआ मौसम है ये कुदरत का अजीबा है। अजीजान गिरामी उस मुस्तफा करीम के हुस्न का अक्स कोई आज तक न ला सका है न लाएगा। वो अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। उस मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आज वापस आने का वक्त है। मुझे उम्मीद हो गई है कि आज के बाद हमारा जवान गुनाहों से तौबा करेगा और ये अज़्म करेगा जीऊंगा मेरे मुस्तफा की रजा के लिए, जीऊंगा मेरे मुस्तफा की। आज ये हद करते हैं आप, ये दर्द मुल्क शाम का दर्द भी हमें सता रहा है, यमन का भी, इराक का भी, अफगान का भी, जहां के बच्चे भूखों मर रहे हैं, इलाज की कमी की वजह से रेगिस्तानों में मर जाते हैं। एक बच्चे को गोश्त की एक बोटी दी जाए तो ऐसे लपकते हैं मेरे अजीजों, जैसा लगता है सालों से खाया नहीं है। ये मेरे मुस्तफा की उम्मत के आज हालात है, और मेरा मुल्क आज किस कर्ब से गुजर रहा है वो भी बताने की जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह अज़ीज किसी और मौके पर मैं अर्ज करूंगा। और इन जालिम दरिंदों को मैं यहां से कहता हूं जो मेरी हर बात रिकॉर्ड करते हैं, करो जितना जुल्म करने की ताकत है तुम्हारे पास, इसलिए कि तुम्हारी ताकत न फिरौन के बराबर है, न शद्दाद के बराबर है, न कारून के बराबर
برابر ہے نہ حامان کے برابر ہے. اور کتنا ظلم کر سکتے ہو؟ ہماری گردنوں پر تم کرسی ہی بچھا سکتے ہو. انتظار کرنا میرے رب ذوالجلال کی طرف سے جب وہ لاٹھی چلے گی تو بڑی بے آواز چلے گی. یہ تم نے آج جن اذانوں کے متعلق آواز اٹھائی ہے کل تمہارے کانوں پر بھی یہی آواز گونجے گی انشاءاللہ العزیز. میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ نہ کبھی کل جھکے تھے نہ آج جھکیں گے. ہم جھکتے ہیں تو صرف پروردگار عالم کی بارگاہ. ہماری پیشانی خم ہوتی ہے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. تم کیا کیا چھینو گے؟ ہماری روٹیاں، ہمارے دانے، ہمارے کپڑے، ہمارے چہرے، کیا کیا کر سکتے ہو. لیکن ایک بات یاد رکھنا، وقت کا چنگیز بھی آیا، وقت کا ہلاکو بھی آیا. اسلام کا پودا کل بھی لہلہا رہا تھا، آج بھی لہلہا رہا ہے، اور صبح قیامت تک اس کی روشنی برقرار رہے گی. تم سب کے نشان مٹ جائیں گے، تم چنگیزوں کی طرح غائب ہو جاؤ گے، اور باقی اگر اس زمین پر کچھ رہے گا تو میرے مصطفیٰ کا نعرہ باقی رہے گا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. بس آخر میں اتنا کہوں گا، اے رب ذوالجلال بس اتنی زندگی دے دے ان کتوں کی موت ہم دیکھ سکے، ان ظالموں کو منہ رگڑتے ہوئے زمین پر ہم دیکھ سکے جنہوں نے ظلم کی داستانیں لکھنی شروع کی ہے. اے رب قدیر اب ہماری جماعت میں بازوئے خالد پیدا فرما دے، اب ہماری جماعت میں صلاح الدین کو دوبارہ زندہ کر دے. مولا کریم ہمیں شجاعت فاروقی عطا کر، اور مولا آج لیلۃ القدر میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں کسی ماں کی گود میں حیدر کرار کا نائب پیدا فرما دے. اے رب ذوالجلال تیرے حبیب پاک کی امت کو اس قسم پرسیب سے آزاد کرائے، اور اس کی قیادت میں مولا ہم پرچم اسلام لہرائے، اور پھر اپنا سینہ تان کر اس زمین پر پکارے تو یہ پکارے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ.